الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا۔ تو آج ہم پڑھیں گے تنوین۔ اب تک جو ہوا اس کا سمری بتا دیتی ہوں۔ حرکات ہوا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حروف مدہ پڑھا۔ حروف مدہ الف جس کے پہلے زبر ہو، یا جس کے پہلے زیر ہو، واو جس کے پہلے پیش ہو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، وہ بھی بالکل حروف مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا حروف لین۔ حروف لین یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن جس کے پہلے زبر ہو، ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تنوین۔ تنوین کہتے کس کو ہے؟ پہلی بات، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تینوں کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو پڑھنا کس طرح ہے وہ دیکھو۔ دو زبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، دیکھو با تا سا جیم ہا سب کے آگے الف 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 لکھا ہوا ہے نا۔ تو دو زبر جو ہے نا، دو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ وہ لکھا کیوں جاتا ہے؟ وہ گرامیٹیکلی لکھا جاتا ہے، تو اس کو اب یہاں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یاد رکھنا کہ دو زبر کے بعد جو الف آتا ہے نا، اس کو نہیں پڑھیں گے، وہ صرف جب ہم وقف کرتے ہیں نا، وہ وقف کے قاعدے انشاءاللہ آگے آئیں گے، اس میں بتاؤں گی، وہاں وہ الف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کو با الف دو زبر بن ایسا نہیں پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے با دو زبر بن، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، قن کن۔ ڈفرینس ہے نا۔ حروف مستعلیہ کون سے میں نے پڑھائی تھی؟ 7، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ان کو ہر حال میں پور کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خن، صن، ضن، قن، ظن، غن، قن، سمجھے؟ تو قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ ابھی دو زیر کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر فن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان،
یا دو زیر ین، یا دو زیر ین. ابھی دو پیش دیکھیے، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ضن، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہی ہم نے پریویس چیپٹر میں تنوین کے بارے میں پڑھا، تو تنوین اور نون ساکن کے بارے میں اس سبق میں ہے. ابھی اس سبق میں کیا ہے، بہت ہی لاجیکل اور سمپل چیز ہے. پہلی بات تو جس نون پر جزم، جو الٹا سی ہے نا، جس نون پر جزم ہوتا ہے تو اس جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. اوکے، جزم کا ہی سیکنڈ نیم سکون ہے. تو اس نون، جس نون پر جزم ہوتا ہے اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، مطلب کہ سملر ہوتی ہے. جیسے کہ با دو زبر بن اور با نون زبر بن، سیم ہوا یا نہیں؟ دیکھو پہلا اگزامپل، تا دو زبر تن، اس کو بھی ہم تن پڑھ رہے، اور تا نون زبر تن، اس کو بھی ہم تن پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تن تن، تن تن، تن تن. تو یہی بتایا ہوا ہے کہ تنوین اور نون ساکن بالکل سیم ہوتے ہیں. مطلب کہ تنوین میں جو ہم نون کی آواز جو ہم کو آتی ہے نا، وہ یہی چھپا ہوا نون ہوتا ہے. اوکے، مطلب کہ حمزہ دو پیش ان، اس میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اگر کھول کے لکھیں گے تو حمزہ نون پیش ان ہو جائے گا. سمجھے؟ تو اس کو پڑھنا کس طرح ہے، تا دو زبر تن برابر ہے تا نون زبر تن کے، مطلب کہ سملر ہے. آپ سملر بھی بول سکتے ہو. تا دو زیر تن سملر ہے تا نون زیر تن کے. تا دو پیش تن برابر ہے تا نون پیش تن کے. اس طرح سے سن سن، سن سن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن. سمجھی سبق؟ ابھی اس کو مشق میں دیکھیے. آدن، آدن، دال دو زبر دن کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا دو زبر تنوین کے سبق میں دو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے. آدن، سو ان، سو ان، قریب، قریب، فمن، فمن، عظیم، عظیم، کن، مرض، مرض. اس کا ہجے کس طرح ہوگا، میم زبر م، را زبر ر، مر، ضاد دو پیش دن، مرض. رسول، رسول، شیئن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن. غشاوۃ، غشاوۃ، غاسق، غاسق، ہدن، ہدن. دیکھو ابھی ہدن میں بھی یا لکھا ہوا ہے لیکن اس یا کو ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ وہ یا خالی ہے. جب اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور جزم بھی نہیں. اگر جزم ہوتا تو ہم ملا کر پڑھتے، لیکن جزم بھی نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے حروف قرآن میں ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو ایسے حرکت کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں. وہ لکھے کیوں جاتے ہیں تو وہ عربک گرامر میں آتا ہے کہ وہ کیوں لکھے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جن کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ لوگ رسم الخط ایک لیسن آئے گا آپ کو انشاءاللہ آگے نورانی قاعدہ میں، وہاں میں آپ کو سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے، تو اس یا کو نہیں پڑھیں گے. ہاں پیش ہو دال دو زبر دن، ہو دن اس طرح پڑھیں گے. عادن، سوءن، قریب، فمن، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئن، غشاوت، غاسق، ہدن.